چیف سلیکٹر انضمام الحق نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انضمام الحق چیئرمین پی سی بی سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ چیئرمین سے ملاقات نہ ہونے پر واپس جا کر چیئرمین کو استعفیٰ بھجوا دیا ہے۔ چیف سلیکٹر انضمام الحق جو کہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ چیف سلیکٹر انضمام الحق اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں اور یہ کم و بیش تیسری یا چوتھی بار ہے کہ انضمام الحق نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے اپنے راستوں کو جدا کیا ہے، اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کوئی معاملہ تھا۔ انضمام الحق کی کوئی کمپنی تھی جس کی وجہ سے ان کا اس عہدے کے ساتھ کلیش تھا، اس پر وضاحت کے لیے انہیں بلایا گیا، ملاقات نہیں ہوئی اور پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ چودھری اشرف ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تفصیل جانتے ہیں۔ چودھری صاحب، ملاقات ہی نہیں ہوئی، چیئرمین صاحب آج کل کس موڈ میں ہیں؟ جی بالکل، یہ بات تو بڑا المیہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ذکا اشرف، جن کی مدت اپنی 5 نومبر کو ختم ہو رہی ہے، ان سے کوئی بھی ملاقات کے لیے آئے تو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہی پینل میں شامل ہیں جو سابق چیف سلیکٹر محمد الیاس، وہ بھی جب جاتے ہیں تو چیئرمین پی سی بی ان سے بھی ملاقات کرنے کے لیے گھنٹوں ان کو انتظار کرواتے ہیں۔ آج انضمام الحق ان سے ملاقات کے لیے آئے کیونکہ ایک بہت بڑا اسکینڈل تھا کہ جو مفادات کا ٹکراؤ تھا کہ انضمام الحق ایک جانب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف سلیکٹر ہے تو دوسری جانب انہوں نے کمپنی بنا کر اس کے ذریعے پاکستان ٹیم کے جو پلیئرز ہیں ان کے ایجنٹ کے طور پر وہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اس پر آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان سے وضاحت بھی طلب کی تھی اور ان کو کہا تھا کہ آج ہم آپ کو طلب کریں گے اور آپ اپنا وضاحت دے سکتے ہیں، لیکن انضمام الحق یہاں پر آئے، قذافی اسٹیڈیم میں ہی میں موجود ہوں اس وقت بھی، اور انضمام الحق سے چیئرمین پی سی بی کی ملاقات نہ ہوئی اور انہوں نے تقریباً 1 گھنٹے تک وہ انتظار کرتے رہے، جس کے بعد وہ چلے گئے اور اب انہوں نے باقاعدہ طور پر واٹس ایپ کے ذریعے اپنا استعفیٰ پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشلز کو بھجوا دیا ہے۔ نہیں تو چیئرمین صاحب کیا پی سی بی میں ہیں نہیں ہیں تو مصروف ہیں، چائے پی رہے ہیں چینی ملا کے، کیا مسئلہ ہے؟ جی بالکل، پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جو ہیں 3 بجے کے بعد ان کا آفس لگتا ہے اور رات گئے تک وہ بورڈ میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، ابھی بھی بورڈ میں ہی وہ موجود ہیں، لیکن وہ کوئی اور میٹنگ میں مصروف تھے کیونکہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ 4 اور 5 نومبر کو ان کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح بھی ان کا عہدے کی میعاد ان کو بھی ایکسٹینشن مل جائے، لیکن انہوں نے اب استعفیٰ قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس حوالے سے اب فوری طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ نہیں تو ایک ایسے وقت میں کہ کنفرم ہے کہ انضمام الحق نے اپنا استعفیٰ چیئرمین پی سی بی کو بھجوا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کنفرم کریں کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ بھجوا دیا ہے، لیکن ایک ایسے وقت میں کہ جب آپ کی ٹیم جو ہے وہ انڈیا میں ورلڈ کپ کھیل رہی ہے، پھر وہ پریس ریلیز آتی ہے، پھر ایک سابق کرکٹر جو ہے وہ انٹرویو میں دعویٰ کرتے ہیں یا اپنی گفتگو میں دعویٰ کرتے ہیں کہ تنخواہیں نہیں ملی، پھر میسیجز کا مسئلہ، پھر ایک انٹرویو چیئرمین کا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ مسئلہ ہے کیا؟ دیکھیں جی بالکل، یہ سارا مالی معاملات ہیں، پیسے کا معاملہ ہے، پیسے کی ریل پیل بہت زیادہ ہے۔ ورلڈ کپ سے جانے سے پہلے جب کھلاڑیوں کا سینٹرل کانٹریکٹ ہے، وہ پرانا ہی سینٹرل کانٹریکٹ ان کو 2 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی گئی تھی، اس کے تحت کھلاڑیوں نے لے لی تھی۔ اب یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک بہت بڑا اسکینڈل جس میں ایجنٹ کے طور پر پلیئرز کو خریدا جا رہا تھا، پلیئرز کا کیا جا رہا تھا، اس سے پلیئرز پاور پلے جو ہے وہ جنم لے رہی تھی، تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کو معاملے کو دبانے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر سے ہی یہ کھلاڑیوں کی کہ 5 ماہ بغیر سیلری کے نہیں، اس کو ایک کام کرتے ہیں ذرا چودھری صاحب، دیکھنے والوں کے لیے ذرا اس کو آسان کرتے ہیں۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ انضمام الحق کی کمپنی ہے اور ایجنٹ کے طور پہ وہ کام کرتے ہیں، ذرا یہ ایجنٹ کیا ہوتا ہے اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں۔ میں اب سوال کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ایجنٹ وہ ہے جو پلیئر کے لیے لابی کرتا ہے مختلف لیگز کے لیے، مختلف معاملات کے لیے، کہ فلانی فرنچائز اس کو لے لے یا ڈھمکانی فرنچائز جو ہے اس کے ساتھ وہ ڈیل کر لے، یہی ہوتا ہے ایک ایجنٹ کا کام، ایجنٹ کی پروفائلنگ، اس کی چیزوں کو بہتر کرنا؟ بالکل، ایک لندن میں ایک کمپنی وہاں پر رجسٹرڈ کروائی گئی ہے جس کے پاکستان ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان طلحہ جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایکریڈیٹڈ یہاں پر ملازم بھی ہیں اور وہ بھی اسی میں شامل ہے، اور تیسرے انضمام الحق ہے۔ یہ انہوں نے 3 بندوں نے کمپنی بنائی ہے جس میں انہوں نے بابر اعظم اور شہنشاہ افریدی کو بھی اسی کمپنی کے ذریعے اپنا پارٹنر بنایا ہوا ہے، اور تاکہ ٹیم کے زیادہ سے زیادہ پلیئرز کو ان کے ذریعے باہر بیرونی لیگز میں بھی کام کر سکے، ان کے کانٹریکٹ کرائے جا سکے، اور آگے پی ایس ایل آ رہا ہے اس کے ذریعے بھی ان کے ذریعے ہی پلیئرز کا، تاکہ پلیئرز کو ملنے والی رقم جو ہے نا وہ ان کے ذریعے، ان کی کمیشن کے ذریعے، ٹھیک ہے، اس وقت ان کا کمیشن، ان کا بزنس ہے۔ لیکن میں ایک چیز آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، اس وقت جو انضمام الحق صاحب کی کمپنی ہے، خیر اب تو وہ چیف سلیکٹر نہیں رہے، لیکن جب یہ چیف سلیکٹر تھے اور وہ کمپنی تھی، تو کتنے ایسے پلیئرز ہیں جو ان کی کمپنی کے ذریعے آپریٹ کر رہے تھے، وہ ٹیم میں بھی نظر آئے، یا کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو پہلے سفر کر رہے تھے ان کی کمپنی کے پاس گئے تو پھر نیشنل ٹیم میں بھی نظر آنا شروع ہو گئے؟ ذرا سمجھائیے گا۔
जी वैसे देखिए साहब, ये पे मैं आपको बात बताऊं, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि लोगों को ये पता चलना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान टीम के जो मौजूदा टीम जो वर्ल्ड कप खेल रही है उसके 6 से 7 खिलाड़ियों ने इनकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम भी है, इसके जरिए भी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने ब्लैकमेल किया और एजेंट के तौर पर उनको इससे भी कमीशन कहा जा रहा है कि उससे भी मिलेगी इनको। ठीक है, तो यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला था। एक कंपनी थी इंज़माम उल हक की, जिसके ज़रिए प्लेयर्स जो है वो मुख्तलिफ लीग्स में हिस्सा लेते थे, इनका कमीशन होता था और ये चीफ सेलेक्टर भी थे। तो इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर वजाहत के लिए इनको बुलाया गया, मुलाकात नहीं हुई, 1 घंटा बैठे रहे और उसके बाद ये जब गए तो इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया।